2000 اللیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں. اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں. آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل ان ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف. اور ذرا سا یہ بھی بتائیے، جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت جلگار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے، اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بتائیے کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے. کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں. کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹس آتی ہیں. ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے. پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا. 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے، ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی ہدف ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، ڈیسٹنی ہے ان کی، ان کے پاس بھی موجود ہے. یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاونت میں ہے. جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا؟ اور یہ وہاں پہ جا کے کس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے؟ مجھے مطلب یہ بات کے کسی پہلو کا سمجھ میں نہیں آتا. پاڑا چنار میں انشاءاللہ وہ صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز ہیں، اس طرح نہیں ہوگا کہ پاڑا چنار نہیں، 1 انچ پہ بھی ہم ان کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. چلیں جی ادھر سے جی پھر کہیں گے. اللہ نور، وزیر مشرق پشاور گروپ سے ہوں. آپ نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے بھی ہے، اور افغان حکومت جو طالبانوں کی حکومت ہے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ مطلب اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان مطلب افغان حکومت اگر اس چیز پر عمل نہیں روکتا ٹی ٹی پی کو، تو پاکستان آگے جا کے ان کے ٹھکانوں پر حملوں کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس پہ کارروائی کریں گے، اور یہ ان کے بھی حق میں اور ہمارے بھی حق میں. جی زاہد فاروق ملک صاحب. السلام علیکم سر. جب سے آپ نے یہ افغانز کا سلسلہ شروع کیا ان کو اور غیر ملکیوں کے حوالے سے، ایسے میں ورلڈ کپ بھی شروع ہوا تھا، پاکستان افغانستان سے ہارا، اور دشمن ملک میں جس طرح جو صورتحال ہوئی، جس طرح انہوں نے منایا، کیا ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا، لوگوں کو بتایا؟ ہمارا سائبر کرائم ونگ بھی ہے، باقی بھی ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے کانٹیسٹ کے اندر، اس میں کہ آپ نکال رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ہرایا، اور اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں آپ کی نظر سے، تو کیا اس کے تدارک کے لیے بھی ہم نے کوئی کام کیا؟
دیکھیں یہ سپورٹس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں سپورٹس کو سپورٹس کے اسپرٹ میں ہی رکھنا چاہیے. یہ کوئی پاکستان کے خدا نخواستہ سلامتی پہ کوئی حملہ نہیں تھا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان سے انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے, ان کی ٹیم بھی یہیں سے ٹریننگ انہوں نے لی ہے. اس ماحول میں ہو سکتا ہے کہ ایک سوشل رسپانس ان کی طرف سے ہوا ہے, ہماری طرف سے بھی لوگوں نے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ریاست کی سطح پہ اس طرح کی کسی کمپین کو ہمیں لیڈ کرنا چاہیے, اور جتنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں چیزیں نارملائز ہوں وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. یا رد عمل جو منفی رد عمل ہے اس کا تو ذکر کیا آپ نے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کوئی ایتھنک مسئلہ یا ایتھنک اس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پر کہ چونکہ دونوں طرف قبائل رہتے ہیں لہٰذا چونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں تو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس میں ویزا کنٹرول پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو اسی طرح رہنے کی اجازت ملتی رہے. ایک موقف ہے گزشتہ کئی دنوں سے دیا جا رہا ہے, تو اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ موقف جو ہے نا غیر منطقی اور غیر قانونی ہے. پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے زمرے میں تمام دنیا میں ایسے روابط لوگوں کے ہیں. چائنا کا جو علاقہ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے, وہاں پہ بھی دونوں اطراف میں ایسی اقوام بستی ہیں جو کہ جن کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے. ایران اور آذربائیجان کے بیچ میں ایسی اقوام بستی ہیں آذری جو کہ ایک جیسی ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں. کرد عراقی اور ایرانین اور ترک سائڈ پہ ایک جیسی اقوام بستی ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی یہ انوکھی منطق خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کا موقف تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے. بغیر قانونی جواز کے آپ اس طرح کی آمد و رفت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی ریاست نے دی ہے تو پاکستان بھی دے دے گی, اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے جا رہا. ایک سیکنڈ میں خود اس کو مینج کروں گا. جی ایک سیکنڈ جی. سر کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں, اور ابھی تک جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی, اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 1,85,000 کے قریب ایسے لوگ جو رضاکارانہ طور پر خود ہولڈنگ سینٹرز میں یا پھر بارڈر پر وہ چلے گئے. تو اتنی بڑی تعداد ہے, ان کو یہاں سے ان کا انخلاء کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے گا؟ تو اس حوالے سے جو اقدامات فاسٹ موونگ جو اقدامات ہیں اس سے متعلق کیا حکمت عملی ہے سر؟ دیکھیں ایک تو افغان رجسٹرڈ کارڈز اور ریفیوجی سٹیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے جن کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے, تو 20 لاکھ افراد تو اس میں سے نکل گئے. باقی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا, اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ کسی نہ کسی قانونی زمرے میں انتظامی زمرے میں موجود ہوتے. اب تک جو واپس جانے کے حوالے سے لوگوں کی رضاکارانہ طور پہ جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 2,52,000 کے قریب ہے, اور یہ بہت خوش آئند ہے, حوصلہ افزا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیز وائز اس میں بھی آگے بھی جتنے رضاکارانہ طور پہ لوگ جائیں گے ہم اسے انکریج کریں گے, اور ہم لوگوں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. ہم کوئی ڈریکونین انداز میں ریاست اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے, فمنس ہے, ہم مستحکم ہیں, استحکام کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے. باقی ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی وینجنس یا بدلے کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں, اور اس ریشنلائزیشن کے نتیجے میں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی, دیر آیت درست آیت, کیسے اس کا سکسیس ریٹ ہوگا یہ میرے خیال میں شاید آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا کہ اس طرح کا اقدام پاکستان کی کوئی حکومت اٹھائے گی. قدم بھی اٹھا لیا ہے, اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. رضاکارانہ طور پہ 2.5 لاکھ افراد کا جانا کوئی معمولی بات نہیں, اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائن ہے اس کی کہ یہ پالیسی سکسیسفلی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گی.